السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بلد کی 10 آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ باقی کی 10 آیات کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، یہاں پر مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ وَأَنْتَ، وَأَنْتَ نہیں پڑھیں گے، وَأَنْتَ پڑھیں گے تو نون کا اظہار ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ وَأَنْتَ، تنوین کے بعد با ہے اور یہاں پر چھوٹا میم ہے، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، تنوین کو میم میں بدل کے پڑھیں گے اور غنہ کریں گے۔ حلن نہیں پڑھیں گے، حلم پڑھیں گے اور غنہ کریں گے۔ حلم بہذا البلد، کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ ووالد وما ولد، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کو پر پڑھیں گے، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، یہاں پر ادغام ہوگا بلا غنہ۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، یہاں پر ادغام ہوگا بلا غنہ۔ وقف کی صورت میں 1 زبر اور الف کو پڑھیں گے، 1 زبر گر جائے گی۔ مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، یہاں پر ادغام ہوگا بلا غنہ۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم پر غنہ نہیں کریں گے۔
را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ الم نجعل لہ عینین، میم ساکن کے بعد نون ہے، یہاں پر میم کا اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ لام ساکن کے بعد لام مشدد ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام مثلین، لام ساکن کو لام مشدد میں ملا دیں گے۔ الٹا پیش ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر دونوں جگہ پر یائلین ہے، نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یائلین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یائلین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر حروف شمسی ہے، ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، یائلین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔